اسلامی تاریخ میں آج ہم ذکر کریں گے، ایک قوالی کے اندر ہم ایک شعر سنتے ہیں، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر، یعنی حضرت بلال کو کہا گیا کہ آج آپ اذان نہ دیں، یا حضرت بلال نے خود اس دن اذان نہیں دی، جب انہوں نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہو رہی۔ یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے عام طور پر کہ حضرت بلال اتنے جلیل القدر صحابی رسول تھے کہ ان کی زبان میں اگر لکنت تھی بھی تو وہ لکنت بھی رب کو اتنی پسند تھی کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا تھا کہ آپ ہی اذان دیں، اور جس دن آپ نے اذان فجر نہیں دی تو اس دن رب تعالیٰ نے صبح نہیں کی۔ یہ بتانے والے اس کو اس طرح پورٹرے کرتے ہیں۔ اصل میں کیا واقعہ ہے، مفتی شاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو ذرا ٹھیک کر کے بتائیں کہ اصلاً کیا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے اور یہ واقعہ بھی بعض جاہل خطبہ بیان کرتے رہے ہیں، اب تو ختم ہو گیا ہے، ماضی کے اندر یہ واقعہ بہت زیادہ بیان ہوتا رہا ہے۔ یہ موضوع واقعہ ہے، یعنی من گھڑت واقعہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اس طرح کا سرے سے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں شبیر بھائی ہمارے اس ایرا کا بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ سادات کے حوالے سے، تو مجھے یاد پڑتا ہے غالباً ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے لکھا کسی مقام پر کہ میں عرب میں گیا، میں نے اتنے سید وہاں پر نہیں پائے جتنے پاکستان میں ملتے۔ اچھا، تو آپ جہاں سے سیادت شروع ہوئی ہے وہاں پر آپ کو اتنے سادات نہیں ملیں گے، آپ یہاں پہ جہاں جس طرف جائیں آپ کو ہر قوم کے اندر سادات ملیں گے۔ بلکہ یہ المیہ ہوا۔ جی، بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک اسٹیج پر جو ہے وہ 2-3 سادات پیران نظام بیٹھے تھے، اس میں سے ایک وہ بھی تھا جو خود اپنے آپ کو سید کہتا تھا، جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تھے نہیں سید لیکن خود کو سید ہی بتاتے تھے۔ تو کمپیئر کو یہ پتا تھا ہوسٹ کو کہ یہ معاملہ وہی والا ہے جس کا تذکرہ مفتی، تو انہوں نے کہا اب تشریف لاتے ہیں وہ صاحب جو ابھی سید ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو سید بنتے دیکھا ہے، وہ اسٹیج پر جو ہے وہ سید انسٹنٹ بنتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا، یہ بہت جرت کی بات ہے۔ ابھی آج شام کو میرے کچھ احباب کے ساتھ ایک گفتگو چل رہی تھی تبرکات کے حوالے سے۔ یہ بھی بڑا اس میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ مبارک ہے۔ اللہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی جرت کی بات ہے کہ جن کے مبارک بالوں کو آسمان نے نہیں دیکھا اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے منہ مبارک میرے کارنامہ بتا رہے ہیں، اور کارنامہ، اور اس کے اوپر پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اسے تبرک بنا دیا۔ ایک شخص کہنے لگا جی میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور عطر کے اندر اسے جو ہے نا شیشی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ من گھڑت ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ آج تک سنبھال کے رکھا جائے۔ اسی طرح ایک شخص نے یہاں تک کیا کہ ہمارے معاشرے پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون مبارک نکلا تھا تو اس نے کہا وہ خون مبارک میرے پاس ہے بطور تبرک۔ اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں، سلائی مشین اور بہت ساری چیزیں۔ المختصر یہ ہے کہ یہ جو تبرکات کے دائرے کو پھیلایا ہوا ہے، چلیں یہ تو ایک ایسی مطلب بات ہے، ضمناً آ گئی، لیکن یہ جو چیزیں اس طرح کی بنا رکھی ہیں یہ بہت جرت کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا، بات منسوب کرنے کے اوپر وعید جہنم ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہاں پر تو آپ پسینہ منسوب کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہستیاں کہ جن کے بالوں کو آسمان نے نہیں دیکھا، ان مقدسات ہستیوں کو آپ یہ کہنا کہ ان کے منہ مبارک آپ کے پاس موجود ہیں، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ منہ مبارک کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، دو ٹوک، کہ اصلاً جو ادب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بس، اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں چیزوں کو پھیلا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں آ رہی ہیں۔ ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں، نہ بھی نہیں بول سکتے، ہاں بھی نہیں بول سکتے، زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے، نرمی بھی نہیں کر سکتے۔ شبیر بھائی، جو پسینے والی بات ہے اس پہ سختی کر کے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو شٹ اپ کال دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو حضرت سیدہ کائنات کے منہ مبارک کی بات کر رہا ہے اس کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک، خون مبارک کی بات کر رہا ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر
ان چیزوں کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو من گھڑت ہے اور جرت کی بات ہے. کل اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ لہذا ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آذان نہ دی تو مطلق سحر نہ ہوئی، اس شعر کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اور ایک بات اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں کبھی آذان نہ دی، کیونکہ نبی کریم آذان دیتے تو سارے درختوں کو بھی آنا پڑتا، پہاڑوں کو بھی آنا پڑتا، چونکہ نبی کریم بلا رہے ہیں. یہ وجہ بھی بیان کر دی، یہ وجہ، یہ بھی بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مواقع پر آذان دینا ثابت ہے، ٹھیک ہے. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی. تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بھی بالکل من گھڑت واقعات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو دین کس سے لے رہے ہو، عالم مستند عالم ربانی سے لے رہے ہو یا محض خطیب سے لے رہے ہو. پھر وہاں پر خرابیاں آئیں گی کہ وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے چکر میں آپ کے ایمان کو بھی برباد کر بیٹھیں گے. کیا بات ہے.